آرام سے کر بھی چاچی سے دور ہو گیا تو وہ دونوں مسکرات دیتی، البتہ سحر بھی ہانی کی طرح پریشان سے بیٹھی تھی۔ ماشاءاللہ آج سحر کچھ بڑی لگ رہی ہے بھابھی، آپ نے محسوس کیا؟ نادی شاہ اس کی جانب دیکھی تو نورشاہ بولی تو انہوں نے بھی اسے دیکھا، واقعی آج اس کا وجود کچھ بھرا بھرا لگا رہا ہے اور چہرہ بھی، اور سب کو اپنی طرف متوجہ پا کر سرخ ہوتی نظریں جھکا گئی۔ بسم اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بدرِ نظر سے بچائے ہماری بچی کو، نورشاہ محبت سے بولی تو سب مسکرا دے۔ بانی بچے امان کہہ کے گئے تھے کہ آپ آج خود ان کے لیے کیک بنا دیجیے گا، کافی عرصہ ہو گیا آپ نے کیک نہیں بنایا۔ نورشاہ اچانک یاد آنے پر بولی تو اس نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا، واقعی خود سے کوئی کام کیے سے بہت وقت گزر چکا تھا اور اب اسے روٹین سے مکمل اکتا بھی چکی تھی۔ سارا دن آرام آرام اور بس آرام۔ عمر کو زیادہ تر وقت سحر، نادیہ اور نورشاہ ہی دیکھتی تھی کیونکہ اس کے سترریج نہیں کھلے تھے۔ اسی وجہ سے بہت ڈری ہوئی تھی، اسے خوف آتا تھا اسٹرکچر کھلوانے سے۔ ڈاکٹر نے 15 سے 20 دن کا کہا تھا اور اب 2 دن تو ہو چکے تھے۔ رات ہانیہ نے امان سے بھی بات کی تھی کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ٹانکے کھلوانے ہی مت جائیں، تو امان نے اسے سمجھایا کہ نہیں، یہ کھلوانے ضروری ہے۔ بھابھی اقرا نہیں آ رہی، کافی دن ہو گئے ہیں انہیں حویلی آئے، آخری دفعہ سحر اور سالار کے نکاح میں بھی آئی تھی وہ غالباً۔ نادر شاہ نے سنجیدگی سے کہا۔ نورشاہ اقرا شاہ کو یاد کرتی بولی تو سحر نے بھی سر اٹھایا۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، خیر بھابھی آپ کا صبر بہت ہے، جو مراد لالا کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں آپ نے۔ میں تو خود اکثر خوفزدہ ہو جاتی ہوں جب وہ غصہ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں ذرا، سالار کے بابا کا مزاج بالکل نرم سا ہے، مگر سالار کا مراد لالا جیسے سخت ہے، جبکہ امان بھی زیادہ تر تو نرمی ہی رکھتے ہیں گئی مزاج میں، مگر سالار تو توبہ بنی بالکل اپنے چاچو پر گئے ہیں۔ جانے سحر کیسے رہیں گی ان کے ساتھ، ایسے اپنی پھوپھو تو بہت عزیز تھی مگر ان کے بیٹے سے نفرت تھی اسے۔ نورشاہ دیوار اور بیٹے کا مزاج سوچتی چھڑی لے کر بولی تو نادیہ شاہ دھیما سا مسکرائیں۔ مراد سائیں کہہ رہے تھے وہ ناراض ہیں، وہ بھی اس وجہ سے کہ سحر کا نکاح سالار سے کیوں کروایا، آغا سائیں نے آفرین سے کیوں نہیں۔ اب بھلا ہم واقف نہیں تھے ان کے بیٹے کی حرکتوں سے کہ اپنی چھوٹی سی بیٹی اس کی جھولی میں ڈال دیتے۔ خیر شکر ہے بے وقت سے پہلے نہیں رشتہ مانگا انہوں نے، ورنہ آغا سائیں اور مراد سائیں نے تو سوچنا بھی نہیں تھا اور ہاں کر دینی تھی۔ بے شک ہر چیز سے اللہ کی بہتری ہوتی ہے، نادیہ نے سنجیدگی سے کہا۔ ہم ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، خیر بھابھی آپ کا صبر بہت ہے، جو مراد لالا کے ساتھ نون بہت مشکل سے گزرا۔ کیا میں نے مراد سائیں کے ساتھ جب میں پہلی رات یہاں آئی تھی نا، ان کی سنجیدگی سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس رات بھی انہوں نے مجھ سے کوئی محبت بھری باتیں نہیں کی تھی، میں پہلے ہی خوفزدہ تھی۔ اگلی صبح جب اٹھی تو کانوں میں سیدھا ان کے دھاڑنے کی آواز گونجی تھی۔ ملازمہ بیچاری نے 3 مرتبہ سے زیادہ دروازہ بجا دیا تھا تو وہ بھڑک ہی اٹھے تھے۔ میں تو ڈرتی ہوئی جلدی سے واش روم چلی گئی تھی، البتہ وہ سارا دن بھی ایسا ہی گزرا کیونکہ ان کا موڈ صبح ہی بگڑ چکا تھا۔ پھر ان کا رویہ دھوپ چھاؤں جیسا ہی رہتا، ہمیشہ کبھی غصہ تو کبھی محبت۔ سامنے کیا کرتی تھی کہ مشہور محاورہ ہے کہ ایک دفعہ توڑ کر پھر جوڑتا ہے مرد، تو کچھ بھی سمجھ مگر امان کی پیدائش پر انہوں نے بہت محبت دی تھی مجھے، جس طرح آج کل امان بانی کا خیال کر رہے ہیں اس طرح خیال رکھتے تھے میرا۔ مراد سائیں منت اور سحر کی دفعہ بھی بہت خیال رکھا تھا انہوں نے، تو سمجھی جیسی گزری اچھی گزری۔ یا رب میری دعا ہے کہ اللہ میری بچی کی زندگی بھی سکون عطا فرمائے۔ میں تو چلو خود مضبوط تھی، سب سہ لیا، یہ بہت نازک ہے۔ امان یا مراد سائیں کبھی اونچی آواز میں انہیں کوئی بات کہہ دیں تو رونے لگتی تھی، اس لیے اب بس ان کی جانب سے فکر لگی رہتی تھی مجھے۔ وہ محبت سے سحر کی جانب دیکھتی ہوئی تو ہانیہ اور نورشاہ کی ان کی محبت میں مسکرا دیں۔ بھابھی ویسے میں سوچتی ہوں کہ اللہ نے پہلے جتنے مضبوط اور ہمت والے عطا کیے ہیں، ہمیں بیٹیاں اتنی ہی نازک اور کمزور دل۔ اب یاد کریں ذرا، ایک دفعہ انجیکشن لگوایا تھا، ہانیہ نے رو کر آسمان پر سر پر اٹھا لیا تھا، اور سحر تو بات بات پر یوں ہی روتی ہے۔ نکاح کے روز تو حالت ہی بکھر گئی تھی ان کی، ٹھیک ہی کہتی ہیں آپ دیکھیں ذرا، ہانیہ بہت خوش ہیں امان کے ساتھ، مگر مجھے پھر بھی ٹینشن ہوتی ہے کہ کہیں تکلیف نہ ہو انہیں۔ ابھی تک نیچے کیوں نہیں آئی، عمل تنگ تو نہیں کر رہا ہوگا؟ امان نے کسی بات پر دھیان نہ دیا۔ ہزاروں باتیں چل رہی ہوتی ہیں دماغ میں ان کی وجہ سے۔ اللہ نے ایک ہی بیوی دیا ہے ہمیں، اور وہ بھی نزاکت کی آخری حد پیر۔ نورشاہ جھنجھلا کر بولی تو سحر اور ہانیہ مسکرا دی۔ اور مرے اتنی محبت کرنی ہے کیوں آپ ہمیں؟ بانی محبت سے مسکرا کر انہیں دیکھتی بولی تو انہوں نے اسے گھورا، اس طرح اب عمر سے کرنے لگی تھی، ذرا سی تکلیف برداشت نہیں کر پاتی ان کی بات، اور اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا آئیں اب اندر چلے، سب لنچ کی تیاری
دیکھنی ہے اور سحر آج لنچ میں کوئی سی بھی ایک چیز خود بنائیں گی۔ سلار کے لیے ہانیہ آپ یوں کریں، عمر کی صلاح لیں، عمر کو سلا لیں، نیند آئی ہے اسے، سلا کر آپ کے کچن میں آ جائیں اور کیک بنا دیں۔ نورشاہ اٹھتی ہوئی بولی۔ انہوں نے جان بوجھ کر سحر کی سلار کے لیے کھانا بنانے کا کہا تھا تاکہ ان دونوں میں سب کچھ ٹھیک ہو سکے۔ ناراضگی ایک طرف مگر انہیں پینے کا خیال بھی تھا۔ شام کو سب نے ساتھ کھانا کھایا تھا۔ سحر نے سلار کے لیے خود کو کوفتے بنائے تھے اور ہانیہ نے امان کے لیے کیک۔ دونوں کو ہی اچھا لگا تھا۔ امان نے تو اظہار کیا تھا مگر سلار نے خاموشی سے کھانا کھایا اور اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ نورشاہ اب سوچ رہی تھی کہ غلطی سلار کی ہی، سلار کی بجائے ان کی اپنی تھی۔ وہ شوہر تھا تو اس نے اپنے جائز حقوق ہی لیے تھے۔ اس میں کیا خباثت تھی کہ اس نے اپنی بیوی سے بھی اپنے حقوق لیے تھے؟ بے شک اس کا طریقہ تھوڑا غلط تھا جس پر انہیں غصہ آیا تھا۔ اس نے ضرورت سے زیادہ سختی کی تھی جو سحر کے لیے سہنا مشکل تھی۔ تو وہ پہلی دفعہ ہی تھی، مگر جو بھی تھا انہوں نے سلار کو زیادہ سنا دیا تھا اور وہ شرمندہ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ سلار بہت غصہ تھا ان دونوں، شاید اس لیے کہ اس نے سحر پر غصہ نکال دیا تھا۔ تو آہستہ آہستہ سب سونے کے لیے جا چکے تھے جبکہ سحر خوفزدہ تھی کہ کہاں جائے۔ وہ سلار کے پاس جانے سے بھی ڈر رہی تھی اور کہیں جا بھی نہیں سکتی تھی۔ لاؤنج میں بیٹھی رہتی تھی، کوئی نیچے آ کر اسے دیکھ لیتا اور کیا سوچتا۔ پھر وہ ہمت کرتی آرام سے اٹھی اور اوپر آئی۔ تبھی اس کی نظر اپنی سابقہ کمرے پر گئی تھی تو سحر کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ جلدی سے اندر داخل ہوتی اور دروازہ لاک کرتی بیڈ پر آئی۔ اس نے لائٹ آف کی اور آرام سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ ابھی اسے لیٹے 10 منٹ ہی ہوئے تھے جب اس کا فون رنگ ہوا۔ اس نے نمبر دیکھا تو سلار لالا لکھا ہوا تھا۔ سحر جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، دل اب دھک دھک کر رہا تھا اور شرمندگی بھی ہو رہی تھی کہ اس نے بھی ابھی تک سلار کا کانٹیکٹ نیم کیوں نہیں بدلا۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے لیس کرتے سیل کان سے لگایا جبکہ ایک ہاتھ دل کے مقام پر رکھا تھا اپنی دھڑکنیں سنبھال سکے۔ کہاں ہوں؟ وہ بھی کچھ کہتی کہ اسے سلار کی سنجیدہ ہی آواز سنائی دی۔ میں اپنے روم میں، وہ حق ترک کرتی بولی تھی جبکہ اس دل کانپ رہا تھا۔ آؤ سحر، سلار شاہ، تم اس وقت اپنے کمرے میں موجود نہیں ہو جو مجھے ہر چیز قبول نہیں۔ تو ابھی کسی وقت کمرے میں سلار کی سرد آواز پر اس نے موجود بسویا۔ اب وہ کیا کہتی کہ آپ کے سامنے نہیں آ سکتے مگر مجھے نیند مگر کچھ نہیں، ابھی کمرے میں آؤ۔ اینڈ دیٹس اٹ، سلار نے کہتے ساتھ ہی کال کاٹ کر دی۔ تو وہ سحر نے پریشانی سے ہونٹیں چبائے۔ اب کیا کرنا چاہیے تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا مگر سلار کا لہجہ یاد کرتی وہ اٹھ کر کمرے سے نکلی تھی۔ پھر وہ بغیر دستک کیے اپنے حالیہ کمرے میں داخل ہوئی۔ عقل ہوئی، سامنے سلار شرٹ لیس صرف وائٹ جینس میں بیڈ پر لیٹا تھا جبکہ جسم پر کولاف بھی نہیں ڈالا رکھا تھا۔ سحر شرمندہ سی ہوتی دروازہ بند کرتی اندر آئی۔ سلار نے گہری نظر سے اسے دیکھا جو کنفیوز اور خوفزدہ ہی تھی۔ یہاں میرے پاس، سلار سنجیدگی سے بولا تو سحر نے جھٹکے سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا جو اس کو گھور رہا تھا۔ وہ جانتی تھی سلار کی اس کی کوئی بات نہیں مانے گا، اس لیے خاموشی سے چلتی اس تک آئی اور اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ وہ نظریں جھکائے ہونٹ چبا رہی تھی اور سلار نظریں بھر کر اسے دیکھتا، اسے خود میں جذب کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک سلار نے اس کا بازو پکڑ کر اسے کھینچ کر خود پر گرایا تو سحر کی چینخ بے ساختہ تھی۔ خاموش، آواز نہ آئے تمہاری، وہ بوجھل پن سے بولا تو سحر مزید کپکپا گئی مگر وہ اپنی جگہ سے ہلی نہیں تھی۔ پرپل دوپٹہ شانوں سے پھسلتا سلار کے سینے پر گر چکا تھا اور اس کی سنہری زلفیں سلار کے چہرے پر بکھر گئیں۔ اس وقت وائٹ بیڈ شیٹ پر وائٹ جینس میں اس پر سحر پرپل ڈریس میں لیٹی تھی۔ یہ منظر نہایت سحر انگیز لگ رہا تھا۔ سحر نے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھے اور ذرا پیچھے ہونا چاہا مگر سلار ایک ہاتھ اس کی کمر پر رکھ کر اسے مزید قریب کر گیا۔ اس کی گھنی پلکیں بالکل جھکی تھیں جبکہ رخسار سرخ ہو چکے تھے۔ سلار اس منظر سے نظر ہٹا ہی نہیں پایا۔ اس کی زلفوں کی خوشبو سلار کی پاگل کرتی جا رہی تھی۔ اس پر ستم کے یہ گردن پر موجود اس کی قلب کی شدتوں کے نشان بھی سلار کے سامنے تھے۔ سلار نے اس کے وجود کو کانپتا محسوس کیا تھا تو مسکرایا، پھر نرمی سے اسے نیچے لٹاتے وہ خود اس پر جھک گیا اور شہادت کی انگلی اس کے پمدار ٹوڑی پر رکھتے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ پھر چہرہ اوپر، مجھے تو تمہاری صبح کی حالت دیکھ کر لگا تھا کہ کل رات جتنی تکلیف تمہیں ہوئی ہے آج تم مجھے زندہ نہیں ملو گی، سلار نے طنزیہ لہجے میں کہا جبکہ اس کے چہرے پر اب سلار کے قریب اور سامنے تھا۔ سحر کی پلکیں کپکپا رہی تھی۔ اپنی نازک مزاجی میں بہتری لاؤ سحر شاہ، آج تو تمہارا رونا دھونا برداشت کر لیا میں نے، آگے نہیں کروں گا، سلار نے وارننگ دی تو وہ جلدی سے اس بات میں سر ہلا گئی۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اچانک ہی سلار نے جھک کر اس کے گال پر پیار کیا تو سحر شرما کے چہرہ موڑ گئی۔ سلار
کو اس کی مزاحمت پر پھر سے طیش آیا تھا۔ اس نے سختی سے سحر کا چہرہ